بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز سامعین اکرام، ہم جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ میں آج 4 نکات پر بات کروں گا اس شعبان کے مہینے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ دوسرا، شب برات کی کیا حقیقت ہے۔ تیسرا، ماہ شعبان میں کتنے روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کیوں زیادہ روزہ رکھے کرتے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کیا 15 شعبان کو خاص روزہ رکھنا یا اس میں کوئی خاص عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں اور بخاری کی حدیث نمبر 1970 ہے۔ کہتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ زیادہ نہیں رکھا کرتے، یا شعبان میں سب سے زیادہ جو ہے نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث جو کہ صحیح المسلم میں ہے 1156 ہے اور اس کی بھی راویہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہے کان یصوم شعبان کلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث جو کہ ترمذی میں ہے، ترمذی کی حدیث نمبر 736 ہے اور اس کی راویہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی دو ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی شعبان کے مہینے میں اور جو فرض روزے تھے وہ اس میں رمضان کے مہینے میں۔ پیارے بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ کیوں رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح نسائی کی حدیث ہے 2356 ہے اور اس کے راوی ہیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من شہور ما تصوم من شعبان، کہ آپ کو میں نے یعنی شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزہ رکھے کر نہیں دیکھا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں یعنی بھولے ہوئے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ اعمال الى رب العالمین، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے پاس پیش ہو تو میں جو ہوں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانت آئی ہے۔ بعض نے اس کو صحیح کہا ہے اور بعض نے کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 7038، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب آدھا رمضان یا شعبان جو ہے شعبان گزر جائے تو پھر جو ہے وہ روزہ نہ رکھو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ نفل روزے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث نمبر 284 اور مسلم کی حدیث نمبر 1153 ہے اور سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جو ہے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث جو کہ ترمذی میں ہے اور اس میں کچھ علماء کا کلام بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک۔ تیسری حدیث جو کہ عام حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اس کے جو ہے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اور روزہ کیا کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ بھی میں ہی دوں گا۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، سورۃ احزاب میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے روزہ رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ والصائمین والصائمات، اور آگے کیا فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ کثرت سے روزہ رکھنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے کیا اجر ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی یا ان کو معاف کر دی ہے، اور ان کے لیے جو ہے آگے جنت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو صحیح الجامع کی روایت ہے کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ جو ہے قیامت والے دن بندے کی شفاعت کرے گے۔ تو بھائیو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اس روزے کی کتنی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، ایک بات یاد رکھی یہاں پر کہ جتنی حدیث، بہت ساری حدیث ہیں، 15 شعبان کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت ہے، کچھ لوگ جو ہے اسی طرح اجتماعی ذکر کرتے ہیں، کچھ صلاۃ الفیہ 1000 نماز پڑھتے ہیں، اور کوئی اجتماعی عمل کوئی کیا کرتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح شب برات کو آتش بازی کرنا، پٹاخے جو ہے پٹھانا، یہ دیکھتے ہیں آپ ہمارے ملکوں میں، اسی طرح قسم قسم کے کھانے، حلوے پوڑیاں تقسیم کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تک ہم اتنی جہالت میں ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو روح ہے، جو اچھی روح ہے وہ علیین میں ہے، اور جو بد روح ہے وہ سجین میں ہے۔ جو اچھی روح ہے وہ یہاں کیا دال روٹی کے لیے آئے گی، اور جو بد روح ہیں وہ ان کو تو فرشتے مار رہے ہیں، وہ تو ان کو آنے ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح پیارے بھائیو ہمیں جو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اسی بات پر اکتفا کریں کہ اس مہینے پہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ روزہ رکھیں، اور یہ جو بدعات ہیں، جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس سے جو ہے وہ بچیں۔ اور اسی طرح پیارے بھائیو آخری 2 حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں، یہ جو مکمل دین، اس میں کوئی ایسی چیز نکالی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل معافی ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح پیارے بھائیو سیاستہ کی 5 حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اور جو ہے وہ امتی وہ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے، کس لیے؟ آپ ان کو پانی پلائیں گے۔ اللہ اکبر، دعا کریں ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینا نصیب ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک پردہ بیچ میں حائل ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ بھائی انہیں آنے دو، یہ تو میرے امتی ہے، دیکھو ان کے بازو چمک رہے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا۔ تو پھر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے شب برات منا لی ہے تو کوئی بات نہیں، رجب کے کنڈے کی ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اس شریف منایا تو کوئی بات نہیں، کسی میت کا 40واں 10واں اور برسی منایا تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ ان کو میری نظروں سے دور کر دو، دفع کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو جو ہے تبدیل کر دیا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ